ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی پڑھتا نہیں ہے تو وہ کامرس چلا جائے, بیکاز وین آئی واز ان اسکول تو میں بہت سنتی تھی اور لوگوں کی نا ڈریم یونیورسٹی ہوتی ہے, میری ہمیشہ سے ڈریم ڈگری تھی کہ کرنا ہے تو اکنامکس ہی کرنا ہے, کچھ بھی ہو جائے. جیسے اپنی کاپی سے پیج پھاڑ کے ان کو دیا تو انہوں نے بولا یو آر فرام واٹ بیک گراؤنڈ نا, واٹ آر یو ہیئر ٹو اسٹڈی. تو ایسا اکنامکس اینڈ فائنینس. تو کہہ رہے ریسورس مینجمنٹ پڑھو گی اور ریسورسز ضائع کر رہی ہو. اکنامکس اینڈ فائنینس کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا, وہ ایک پوائنٹ آتا ہے جب وہ سمجھتے ہیں کہ ایوری پرابلم دے ہیو ان دیئر لائف وہ سالو ہو جائے گی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی تھیوری سے. السلام علیکم, دس از یور ہوسٹ حسین رضا. ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف کیجول گفتگو, پاکستان فرسٹ ڈیجیٹل پلیٹ فارم فار دی اسٹوڈنٹس بائی دی اسٹوڈنٹس. کیجول گفتگو پر وی انوائٹ اسٹوڈنٹس فرام ڈفرینٹ فیلڈس اور ہم ان سے ان کی ڈگری کے بارے میں, ان کی فیلڈ سے ریلیٹڈ پریکٹیکل ٹپس اور ان کی یونیورسٹی لائف کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس فیلڈ کی اوور آل انسائٹس مل سکے. آج کی ایپیسوڈ ہے اکنامکس اینڈ فائنینس کے بارے میں. انٹرمیڈیٹ کے بعد جب آپ یونیورسٹی کے لیے ڈگری کی ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں اور اسپیسیفکلی آپ کامرس سے ریلیٹڈ ڈگری کے بارے میں سرچ کر رہے ہوتے ہیں, تو یو کیم اکراس اکنامکس اینڈ فائنینس. لیکن اس وقت میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم اس فیلڈ میں پڑھیں گے کیا, یا پھر اس فیلڈس کی جاب مارکیٹ میں ہیں بھی یا نہیں. تو اس چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مہا وسیم فرام NED یونیورسٹی اکنامکس اینڈ فائنینس ڈپارٹمنٹ. اس پوڈ کاسٹ میں ہم مہا سے اکنامکس اینڈ فائنینس کو اوور آل ایز اے فیلڈ ڈسکس کریں گے, اور اگر آپ NED یونیورسٹی سے اکنامکس اینڈ فائنینس پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے کیا کیا اپارچونیٹیز ہو سکتی ہیں. تو آئیے ملتے ہیں مہا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مہا, فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو دی پوڈ کاسٹ. اور آپ NED یونیورسٹی میں اکنامکس اینڈ فائنینس پڑھ رہی, سو آئی ول آسک کہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں اکنامکس اینڈ فائنینس آپ نے چوز کیوں کی؟ میں بتاتی ہوں, بیک اسکول سے بتانا شروع کرتی ہوں. آئی واز ان اسکول اور آئی واز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ اسکول میں. ٹھیک ہے, میں نے کافی ڈائیورس فیلڈ کی طرف ٹرن کیا ہے. آئی واز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ اینڈ 8-9 کلاس کے اندر ہی مجھے ہو گیا تھا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹڈی میڈیکل. میڈیکل از ناٹ دا فیلڈ آف مائی انٹرسٹ. اس کے بعد کالج آیا. آئی واز فرام اے پرائیویٹ کالج, تو کالج میں آئی ہیڈ ٹو سلیکٹ سیٹس کہ کون سی ایریا میں جانا ہے, انجینئرنگ جانا ہے یا کامرس جانا ہے, کیونکہ میڈیکل تو چھوڑ دیا تھا. بٹ دین انجینئرنگ میں دیر واز میتھس. آئی فیئر میتھس اے لاٹ. تو پھر میں نے بولا نہیں, لیٹس ناٹ گو انجینئرنگ. خیر میں نے پیئر پریشر کے اندر انجینئرنگ ہی ٹیک کیا تھا اپنے فارم کے اندر. بٹ دین مائی فادر اینڈ مائی مدر دے چیکڈ دا فارم کے فارم کے اندر فل کیا ہے. تو میرے فادر نے مجھے بلایا, انہوں نے بولا کہ انجینئرنگ کیوں لے رہی ہو نا, اف تمہارا انٹرسٹ اس کی طرف نہیں ہے اینڈ یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ڈائیورس تو انجینئرنگ نہ لو پیئر پریشر کے اندر, گو ٹو ورڈس کامرس. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی پڑھتا نہیں ہے تو وہ کامرس چلا جائے, بیکاز وین آئی واز ان اسکول تو میں بہت سنتی تھی. میرے اسکول کے اندر نا میڈیکل واز کمپلسری, سو دیر واز نو ادر فیلڈ. کمپلسری مطلب صرف میڈیکل ہی پڑھتے تھے ٹل 10th, جب تک میٹریکولیشن ہو رہی ہے تب تک. آئی واز فرام آغا خان بورڈ, تو یہی تھا کہ آپ صرف میڈیکل پڑھتے ہو, دیر از نو انجینئرنگ, دیر از نو کامرس. تو وہ ڈائیورس فیلڈ والا جو ایک آئیڈیا ہوتا ہے نا جو بچپن سے مل جاتا ہے, وہ نہیں تھا. اگر آپ کو جانا ہے انجینئرنگ کے اندر تو یو اسکپ دا لاسٹ 2 کلاسز اسکول سے, آپ اسکول چینج کر لو, یہ والا کانسیپٹ تھا. اچھا. تو میں نے فلو میں میڈیکل پڑھ لیا, بیکاز میرے اسکول کے اندر یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ میڈیکل پڑھنا, بیسک ایجوکیشن میڈیکل کی از نیڈیڈ. تو انہوں نے رکھا وہی میڈیکل تھا کہ بچے سے وہی پڑھیں جن کو میڈیکل پڑھنا, ناٹ جسٹ فار آغا خان بورڈ بٹ جو کیمبرج سے بھی کر رہے تھے ان کے لیے بھی میڈیکل ہی تھا. تو خیر یہ ہوا. پھر اس کے بعد جب میں اب میری فرینڈس کو یہ تھا کہ ہم انجینئرنگ کریں گے. ون آف مائی فرینڈ وینٹ ٹو حبیب کالج, تو اس کو یہ تھا کہ میں تو انجینئرنگ میں جا رہی ہوں. پھر میں نے بابا سے بولا مجھے بھی حبیب جانا ہے کیونکہ میری بیسٹ فرینڈ حبیب جا رہی ہے. تو بابا بس دیکھ حبیب ایک تو اتنا دور ہے, ٹھیک ہے, خدا نہ خواستہ کراچی کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں, اور اس ٹائم پہ بھی ہوتے تھے, ابھی بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے بولا کہ بہت دور ہے, گو ٹورڈ سم تھنگ دیٹ از نیئر. جیسے آغا خان واز ویری نیئر ٹو مائی ہاؤس, تو ان کو تھا کہ تم آغا خان جاؤ, آغا خان کا نام ہے, حبیب سے زیادہ نام آغا خان کا ہے, آغا خان جاؤ. تو ویسے ایک نہیں, مجھے حبیب جانا ہے, ایک دفعہ جانا ہے. تو ہم لوگ گئے. حبیب میں صرف انٹرویو ہوتا ہے, بٹ آئی ڈنٹ کلیئر فار واٹ آئی وانٹیڈ. حبیب میں انہوں نے مجھے ویٹ لسٹ کر دیا تھا. تو میں نے بولا کہ پھر آغا خان چلے جاتے ہیں. پھر آغا خان کا میں نے ٹیسٹ دیا, آغا خان کا فارم جو فل کیا تو آئی چوز کامرس. اب کامرس نہیں آتا کیونکہ انجینئرنگ کا بابا نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ بھائی جب تمہارا انٹرسٹ نہیں ہے اس کی طرف, ڈونٹ گو ٹورڈس دیئر, کامرس چلی جاؤ. لیکن وہ کیونکہ میڈیکل سے آئی تھی اور ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ کامرس سے وہی پڑھتے ہیں جو پڑھنے میں اچھے نہیں ہوتے, تو وہ تھا کہ کامرس کیسے لوں, وہ ایگو کے اوپر تھوڑی سی بات آ جاتی ہے.
بٹ دین پھر میں نے لے لیا کہ اچھا صحیح ہے بابا بول رہے ہیں تو میں کامرس لے لیتی ہوں. میں نے کامرس لیا. جب میں نے کامرس گئی تو مجھے پتا چلا کہ میرے ٹیسٹ کے اندر اکاؤنٹنگ آئے گی, اکنامکس آئے گی, بزنس میتھس آئے گی. میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا اس میں سے, کیونکہ میرے سبجیکٹس پر کیمسٹری, فزکس, ان آل آف دس. پھر وہاں پہ ایک چیز ہوتی ہے, کانسیپٹ ہے پریپریشن کلاسز کا. دے گیو یو 10 days کی پریپریشن کلاسز آغا خان کے اندر ہی. تو یو کم, یو اٹینڈ کلاسز انہیں کلاس رومس کے اندر جس کے اندر آپ کالج میں بیٹھ کے پڑھو گے. تو اٹس اے ایکسپیرینس والی چیز کہ کم اینڈ ایکسپیرینس ہاؤ یو وڈ بی اسٹڈیئنگ اوور ہیئر. کالج کے یہ ٹیچرس جو مجھے میرے کالج کے ٹائم میں پڑھاتے وہی مجھے پریپریشن کلاسز بھی دے رہے تھے. اکنامکس کے ٹیچرس بھی وہی تھے, میتھس کے ٹیچر بھی وہی تھے. تو خیر آئی آپٹیڈ فار اٹ, آئی وینٹ فار دا کلاسز. میرا کافی اچھا ایکسپیرینس رہا. پھر میرا ایڈمیشن ٹیسٹ ہوا, الحمد للہ آئی کلیئرڈ اٹ اینڈ آئی گاٹ دا سیٹ ان کامرس. پھر اس کے بعد دا اونلی تھنگ دیٹ انٹرسٹڈ می واز اکنامکس, کیونکہ ایک تو یو نو ایک چیز ہوتی ہے کہ کلکس یو, تو وہ اکنامکس بہت کلک کرتی تھی. ہر کوئی بولتا تھا کہ اٹس اے ڈرائی سبجیکٹ اینڈ آل, لیکن مے بی اٹ واز بیکاز آف دا ٹیچر. مائی ٹیچر واز ریئلی گڈ, اینڈ انہوں نے اتنا زیادہ انٹرسٹ بڑھا دیا تھا ایک سبجیکٹ کا کہ آئی واز لائک مجھے اکنامکس ہی کرنی ہے. ایٹ دا اسٹارٹ اٹ واز جسٹ مجھے اکنامکس کرنی ہے. دیر واز نو بیک تھنگ بہائنڈ اٹ کہ مجھے کیوں کرنی ہے یا اکنامکس کے اندر ایسا کیا ہے. لیکن ود ٹائم وین آئی اسٹارٹڈ اسٹڈیئنگ اٹ اور میں تھوڑا اور ڈیپ گئی اپنے کورس کے اندر, تو اٹ واز گڈ کہ کس طریقے سے آپ ریئل لائف پرابلم سالونگ کرتے ہو. دا ہول کانسیپٹ آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اینڈ دا ریسورس ایلوکیشن اینڈ ایوری تھنگ کافی انٹرسٹنگ تھا. مائی فرینڈز یوز ٹو سے کہ بورنگ سبجیکٹ ہے, ڈونٹ گو ٹوورڈز اٹ. لیکن وہی بات ہے نا کہ کامرس اسٹوڈنٹس کے لیے کیا فیلڈز ہیں. بی بی اے اتنے لوگ کر چکے ہیں, اتنی زیادہ اماؤنٹ میں بچے بی بی اے کر کے باہر نکل رہے ہیں کہ دیر از نو جاب اپرچونیٹی. وہ ڈائیورس جاب اپرچونیٹی آپ کو ملتی ہی نہیں ہے. اینڈ اکنامکس ایک ایمرجنگ فیلڈ تھی. تو آئی تھنک دیٹ واز دا ریزن وائی آئی وینٹ ٹوورڈز اکنامکس. فائنانس تو ایز اے چیری آن ٹاپ مجھے مل گیا وین آئی کیم ٹو این اے ڈی. باقی این اے ڈی کے اندر جب اب کالج ختم ہو گیا, اب جب یونیورسٹی کی بات آئی کہ کدھر جانا ہے, کون سی یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے, تو آئی ہیڈ اے ڈفرنٹ یونیورسٹی ان مائی مائنڈ, جس کی وجہ سے آئی ٹوک اے گیپ ایئر. I completed my college in I think 2021 and then 2021 سے 2022 تک it was my gap year, because I was trying for another university that was IBA. Of course it's a business school, so everybody's dream university is IBA. I was applying over there, لیکن IBA کے اندر کبھی کٹ آف کلیئر نہیں ہوتا تھا, کبھی it was not the field that I want, specifically economics. تو اس چیز میں کافی مسئلہ آتا تھا. IBA دو چیزیں آفر کرتا ہے, ایک اکنامکس اینڈ میتھس. اکنامکس اینڈ میتھس والی جو چیز ہے وہ تو مجھے نہیں مل سکتی تھی, بیکاز آئی واز ناٹ این انجینئرنگ اسٹوڈنٹ, تو میں نے میتھس نہیں پڑھی ہوئی تھی. ایک اکنامکس ہی تھا, بٹ آفٹر ملٹیپل اٹیمپٹس آئی واز ناٹ ریچنگ ٹو دا پوائنٹ ویئر آئی وانٹیڈ ٹو. اور لوگوں کی نا ڈریم یونیورسٹی ہوتی ہے کہ ہماری یہ ڈریم یونیورسٹی ہے, یہاں جانا ہے. میری کبھی ڈریم یونیورسٹی تھی نہیں, میری ہمیشہ سے ڈریم ڈگری تھی کہ کرنا ہے تو اکنامکس ہی کرنا ہے, کچھ بھی ہو جائے. تو یہ والی چیز ہوئی. تو دیٹ از وائی مائی مدر واز لائک کہ صحیح ہے ایک اور گیپ ایئر نہ لو, این اے ڈی چلی جاؤ, این اے ڈی از اے گڈ یونیورسٹی. اینڈ باقی مائی پیرنٹس آر ویری سپورٹیو, دے لائک یو نو ہر چیز میں سپورٹ کرنا جدھر بھی. میں فادر سیڈ ون تھنگ کہ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر تم این اے ڈی جاؤ گی, اٹس اے یو نو پبلک یونیورسٹی اینڈ آل. اب لیکن این اے ڈی جانے کا مطلب یہ تھا کہ آغا خان بورڈ کی صرف ایک سیٹ. کامرس کے لیے این اے ڈی کے اندر دیر از جسٹ ون سیٹ آغا خان بورڈ کی. تو جب 2021 کے اندر میں نے اپنا کالج کمپلیٹ کیا, تب بھی مائی مدر سیڈ کہ این اے ڈی بھی اپلائی کر لو. لیکن مجھے اس وقت ایک ہوتا ہے نا آپ کا کانفیڈنس لیول خود ہی ڈراپ ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے دیر از اے ہوپ کہ یو نو باقی اور سیٹس بھی ہیں, لیکن ادھر مجھے ہوپ ہی نظر نہیں آ رہی تھی کہ ایک سیٹ ہے, اور میں ابھی گریجویٹ ہوئی ہوں کالج سے, اور میرے بعد اتنے سارے اور بچے ہوں گے جو جا رہے ہوں گے ٹوورڈس اے گورنمنٹ یونیورسٹی, تو میری وہ سیٹ نہیں ہو سکتی. وہ کانفیڈنس ہی نہیں آ رہا تھا. تو آئی اسکپڈ این اے ڈی. میں نے مما کو بولا کہ نہیں این اے ڈی نہیں کری, لیٹ می ٹرائی اگین فار دا یونیورسٹی آئی ایم ٹرائنگ ایٹ. پھر اگلے ٹائم پہ مائی فادر گاٹ ٹو نو کہ اوکے این اے ڈی از آفرنگ اکنامکس اینڈ فائنانس, اینڈ این اے ڈی از اے بگ نیم گلوبلی بھی, انٹرنیشنلی بھی, اینڈ یہاں پہ نیشنلی تو آف کورس اٹ از. تو پھر انہوں نے بولا کہ جاؤ کرو, اینڈ اٹس بن دیئر فار لائک 12 years مے بی, دا ہول ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس اینڈ مینجمنٹ سائنسز. تو اٹس اے بگ ٹائم ٹو گین ایکسپیرینس ان ایوری تھنگ. اتنے سارے بیچز پاس آؤٹ ہو گئے, سو اٹس اے گڈ تھنگ, گو اینڈ اپلائی اوور دیئر. تو خیر گئی, میں نے ٹیسٹ دیا, میرا ٹیسٹ اپلائی ہو گیا. دیر آر 2 rounds این اے ڈی کے اندر, ایک راؤنڈ 1 ہوتا ہے اور ایک راؤنڈ 2 ہوتا ہے. جس سال میں اپلائی کر رہی تھی اس سال راؤنڈ 1 اینڈ راؤنڈ 2 کے اندر آئی تھنک 2 یا 3 weeks کا ہی گیپ تھا جتنا مجھے یاد ہے.
ایک شاید اگست کے اندر تھا, اگست کے اینڈ میں, اور ایک شاید سپٹمبر میں تھا, کچھ اس طرح کا تھا. تو میں نے اگست والا اٹیمپٹ چھوڑ دیا, کیونکہ وہ ہوتا ہے نا, دل نہیں مان رہا تھا میرا کہ مجھے NAD جانا ہے. تو میں نے اگست والا اٹیمپٹ چھوڑ دیا تھا, کیونکہ مجھے 2-3 دن پہلے میں نے ڈیسائڈ کیا تھا کہ اوکے آئی ایم اپلائنگ ایٹ NAD. وہ اٹیمپٹ چھوڑ دیا, اور مجھے یہ پتا تھا کہ دونوں اٹیمپٹس میں سے ہائیسٹ اسکور والا دیکھا جاتا ہے, تو میں اپنا ایک چانس چھوڑ دیا. لیکن آئی واز لائک کوئی بات نہیں ہوگا تو آئی کین ٹیک another gap year and I can go where I want to go. تو وہ والی چیز بہت زیادہ تھی. تو اب پہلا راؤنڈ چھوڑ دیا. سیکنڈ راؤنڈ کے اندر جب میں گئی تو میں نے اپلائی کیا. اب جس دن میرا شاید ٹیسٹ واز آن 29th, ایز فار ایز آئی ریممبر 29th کو میرا ٹیسٹ تھا یا سم تھنگ لائک دس. اور اس کے اگلے دن ہی نا میں نے, ہوتا ہے نا اندر سے کیوریاسٹی ہوتی ہے, میں نے چیک کیا پورٹل کہ رزلٹ آیا ہے کہ نہیں آیا. وہاں پہ نا پاس لکھا ہوا گیا. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے وہ جو رونا آ رہا ہے وہ مجھے اس وجہ سے رونا آ رہا ہے کہ میں نے ایڈمیشن ٹیسٹ پاس کر لیا, یا اس وجہ سے کہ ناؤ دا پاسبلٹی آف گوئنگ ٹوورڈز دا یونیورسٹی آئی واز ٹرائنگ وہ ڈکریز ہوگی یا نہیں. کیونکہ میں نے بہت سنا تھا, اینڈ اٹس ٹرو, میں نے اپنے آپ میں یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے کہ ونس یہ والا جو کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ گیٹ ان ٹو اے یونیورسٹی اینڈ دین پھر ٹرائی کر لو کسی اور یونیورسٹی کے لیے, وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے. بیکاز اف آئی ایم اسٹڈینگ ایٹ NAD تو آئی کین ناٹ گو اینی ویئر ایلس, بیکاز مجھے اپنا ٹائم وہاں پہ بھی دینا ہے. بیکاز وہ جو ایک سیمسٹر میں وہاں پہ پڑھ رہی ہوں اس کے اندر مجھے اپنی پوری پوٹینشیل لگانی ہے. تو اف آئی ایم پٹنگ ان مائی پوٹینشیل اینڈ آئی ایم گیٹنگ گڈ گریڈز اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ہارڈ ٹو میک اے پلیس اوور دیر, تو آئی ووڈنٹ وانٹ کہ میں اب وہ ساری جو محنت میں نے 6 مہینے کے اندر کی ہے وہ چھوڑ کے میں کہیں اور اپلائی کروں. تو آئی ہیڈ فرینڈس جن کو میں نے یہ بولا تھا کہ کوئی بات نہیں, اگر میں NAD کے اندر اپلائی کر رہی ہوں آئی ول اپلائی اگین. لیکن وہ اپلائی اگین کبھی ہوا ہی نہیں. میں ان کو ٹالتی رہتی تھی کہ یہ والے میں نہیں, اگلے والے میں کر لوں گی, اس کے اگلے والے میں کر لوں گی, لیکن وہ چیز ہو ہی نہیں پائی. وائی؟ کیونکہ آئی واز لائک, جب میں NAD گئی تو اٹ واز اے ویری ڈفرینٹ انوائرمنٹ, کیونکہ میں پرائیویٹ اسکول سے پڑھی ہوئی, پرائیویٹ کالج سے پڑھی ہوئی, پھر جب گورنمنٹ کے اندر سوئچ کیا تو اٹ گیٹس اے لٹل ڈیفیکلٹ, ناٹ ڈیفیکلٹ, ڈفرینٹ ٹو اڈیپٹ. کیونکہ جو پرائیویٹ اسکول کے اندر آپ کو ایڈوانٹیجز مل رہے ہوتے ہیں ایٹ پوائنٹس, وہ گورنمنٹ یونیورسٹیز میں کافی حد تک نہیں ملتے یا کم ہوتے ہیں. تو یہ والی چیز مجھے بہت فیس ہوئی. بٹ ان دی اینڈ آئی تھنک اٹ واز اے گڈ opportunity that I got and I availed and I got into NAD because it's been a blast since then. صحیح. اور ابھی آپ نے بولا تھا کہ آپ کی ڈریم ڈگری تھی, ڈریم یونیورسٹی نہیں تھی. تو وین یو آر ٹیکنگ ایڈمیشن ان NAD تو ایک وہ بھی ہوتا ہے نا کہ یار انجینئرنگ یونیورسٹی ہے, پتہ نہیں BS کی فیکلٹی کیسی ہوگی, یا میں اکنامکس اینڈ فائنینس پڑھنے جا رہی ہوں تو اس یونیورسٹی میں اس ڈپارٹمنٹ کی فیکلٹی کیسی ہے, یا پھر اگر میں اس یونیورسٹی سے ڈگری کرتی ہوں اکنامکس اینڈ فائنینس کی تو وہ ورتھ اٹ ہوگی یا نہیں. تو یہ کچھ انسرٹینٹیز ہوتی ہیں جب آپ انٹرمیڈیٹ کے بعد ایڈمیشن لے رہے ہوتے ہو, اسپیسیفکلی جب آپ ایک نان انجینئرنگ فیلڈ میں رہ رہے ہوتے ہو نا. تو جو اسٹوڈنٹس یہ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں تو اگر اکنامکس اینڈ فائنینس پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اکنامکس اینڈ فائنینس اسپیسیفکلی اگر میں NAD یونیورسٹی کے پرسپیکٹیو سے بات کروں تو ادھر کی فیکلٹی کیسی ہے, ادھر کا ڈپارٹمنٹ کیسا ہے, اور پڑھائی وغیرہ کیسی ہے؟ اچھا, if we talk about economics and finance in NAD, the faculty is very serious about what they're doing and how they're doing it. مطلب ہر teacher is very qualified, each and every one is really qualified. And I think مجھے اسٹارٹنگ میں تھا as you said کہ ایک انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر نان انجینئرنگ فیلڈ, تو کافی ڈفرینٹ سا کانسیپٹ ہے. سم پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ, دیر لائک کہ بھائی انجینئرنگ کی یونیورسٹی ہے وہ, اور BS کی اچھی یونیورسٹیز اور ہیں, تو وائی وڈ یو چوز اکنامکس اینڈ فائنانس ان NAD. کچھ لوگوں نے, جب میں نے ایڈمیشن لیا تھا NAD کے اندر, میرے اپنے فرینڈ سرکل کے اندر ہی میرے اسکول فرینڈس ہو گئے, یا میرے جو دوسرے پرانے کالج فرینڈس تھے, وہ لائک کہ تمہیں کہیں اور ایڈمیشن نہیں ملا جو تم نے NAD کے اندر ایڈمیشن لے لیا. یہ والی چیز بھی تھی. بٹ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے دیٹ از ایکسیلنگ فار دا لاسٹ 10 to 12 years, and they are having students who are excelling further in their life, masters کے اندر, abroad, here, at jobs and everything. So there's a reason behind it. تو جب میں اسٹارٹنگ میں گئی تھی تو I was not so sure about the faculty, which is true, کیونکہ obviously I'm the eldest at my house, تو I had nobody above me کہ وہ بولے کہ اچھا صحیح, جس نے ابھی ریسنٹلی پڑھا ہوگا. obviously my parents were there to guide me, and I told you before they were very supportive in whatever I choose. لیکن وہی بات ہے نا کہ I had no ایک کلوز کنیکشن, بتانے والا نہیں تھا کہ ایسی فیکلٹی ہونی چاہیے, ایسا ہونا چاہیے. ان سیکنڈ اٹ واز اے گورنمنٹ یونیورسٹی, تو پہلے تو مجھے اسی سے تھوڑی ریلکٹنس تھی کہ میں پورا ٹائم پرائیویٹ سے پڑھ کے اینڈ دن پھر گورنمنٹ کی طرف جا رہی ہوں, ایون دو اٹ ہیز اے نیم اینڈ ایوری تھنگ, لیکن وہ چیز مشکل ہو سکتی ہے. وین آئی اسٹیپڈ ان ٹو یونیورسٹی, تو آئی تھنک آئی سو اے سینئر ہو واز فرام کالج, مائی کالج, اینڈ وی بانڈیڈ اوور دیئر اپنے ایونٹ کے اندر ایک ہی.
تو اس کے اندر فائدہ یہ ہوا تھا کہ شی ٹولڈ می اباؤٹ ڈفرینٹ تھنگس کہ کون سے کورس ٹیچرس کیسے ہیں, کون سے کورس کو کس طریقے سے لے کے چلنا چاہیے. تو وہ جو فرسٹ 2 weeks ہوتے ہیں نا یونیورسٹی کے, اس کے اندر جو سینئر سے آپ کی بانڈنگ ہے, آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ وہ چیز وہ لوگ لے کے گزر چکے ہیں. تو آئی تھنک دا فیکلٹی از ویری کوآپریٹیو. فرسٹلی دے آر ویری ہیلپ فل اینڈ دے نو واٹ دے آر ڈوئنگ. صحیح. اچھا, اکیڈیمکس کے علاوہ, کلاسز کے علاوہ, جب آپ کے انیشیل ڈیز سے شروع کے 2 week, وہ مطلب آپس میں اسٹوڈنٹس کا جو انٹریکشن ہوتا ہے, کیونکہ یو آر فرام پرائیویٹ کالج اینڈ پرائیویٹ یونیورسٹی, تو آپ کے جو NED میں جب آئیں آپ کے سینئرس, تو ایک آپ کی سینئر سے بانڈنگ ہوئی. اس کے علاوہ یونیورسٹی کا انوائرمنٹ سمجھنے میں, یا پھر کچھ ایونٹ وغیرہ, کوئی ایسی اسٹوری ہو جو آپ کو یاد ہو کلاسز کے علاوہ, جو آپ کا اسٹارٹنگ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے نا, جیسے آپ جب فرسٹ سیمسٹر میں آنے تو آپ کو یاد رہتا ہے کہ یار میں فرسٹ سیمسٹر میں آیا تھا, میں ایسے گھوم رہا تھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرینس, وہ کیسا ایکسپیرینس؟ اچھا, بڑی فنی سی چیز ہے جو میں بتانا چاہوں گی, میں نے پہلے مینشن نہیں کی, کہ وین آئی واز چوزنگ اکنامکس اینڈ فائنانس اینڈ آئی واز ٹاکنگ ٹو مائی فرینڈ, اے اسکول فرینڈ, تو اس نے مجھ سے ایک بات بولی کہ اکنامکس اینڈ فائنانس کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا, وہ ایک پوائنٹ آتا ہے جب وہ سمجھتے ہیں کہ ایوری پرابلم دے ہیو ان دیئر لائف وہ سالو ہو جائے گی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی تھیوری سے, وچ از ناٹ ٹرو. لیکن اٹس ویری فنی بیکاز ایوری بڈی ہیز دس کنسیپٹ کہ اگر اکنامکس اینڈ فائنانس کا اسٹوڈنٹ ہے نا, تو ہز اور ہر لائف ریوالوز اراؤنڈ دا تھیوری اینڈ کانسیپٹ آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. کیا چیز کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے تو اس کی سپلائی انکریز ہوگی یا ڈیکریز ہوگی. یہ والی چیز میں نے بہت سنی ہے اور میں ابھی تک سنتی ہوں, لائک اراؤنڈ دا یونیورسٹی بھی, NED کے اندر ہی. اٹس ناٹ جسٹ us who is studying economics. economics کا کورس باقی ڈپارٹمنٹس میں بھی پڑھایا جاتا ہے, سافٹ ویئر ہو گیا, کمپیوٹیشنل فائنانس ہو گیا, باقی سارے اور ڈپارٹمنٹس کے اندر بھی ایک کورس اکنامکس کا پڑھایا جاتا ہے. ایون الیکٹرانکس میں بھی پڑھایا جاتا ہے. سملرلی اکاؤنٹنگ بھی پڑھائی جاتی ہے. میں نے ان سے بھی یہ چیز بہت سنی ہے کہ ہر چیزیں تم لوگوں کے لیے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے, ہر چیزیں تم لوگوں کے لیے ریسورس ایلوکیشن ہے, اسکارسٹی کا کانسیپٹ ہے, اور یہ چیز بہت زیادہ سنی ہے. تو اٹ گیٹس ویری فنی, لیکن اٹ از دیر. لیکن ان دی اینڈ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دس, اٹس وے بیونڈ دیٹ. یا تو یہ ہوتا ہوا کہ جب آپ انیشلی وین یو اسٹارٹ لرننگ اباؤٹ اکنامکس, تو آپ کو جو پہلی چیز فیسنیٹ کرتی ہو, یہ جو کانسیپٹ ہے, تھیوری ہے, یہ زیادہ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو فیسنیٹ کرتی ہے نا, کہ یار ایک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, دین یو آر سٹنگ ان, یہ تو ایزی ہے, دس از واٹ ہے, یہ تو ایزی ہے, یہ تو ایزی ہے. اور جب آپ کسی گروپ آف سیٹ آف گروپ میں بیٹھے ہوتے, آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہو, تو آپ ویٹ کر رہے ہوتے ہو کہ یار کوئی ایسی بات آئے جس میں بتاؤں کہ, جب آپ فریش اکنامکس پڑھ رہے ہوتے تو آپ کو ہوتا ہے نا کہ یار میں بتاؤں کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کیا گیم ہے, یا اکاؤنٹنگ میں آپ نے ڈیبٹ کریڈٹ کا بہت سنا ہوگا. تو یہ کچھ ایسی ٹرمز ہیں جب آپ فریش پڑھ رہے ہوتے نا اکنامکس وغیرہ, تو آپ بولتے ہیں ہاں یار میں اکنامکس پڑھ رہا ہوں. یا لوگوں, کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس بتاتے بھی ہیں آپس میں دوستوں میں, تو آپ نے جیسے بتایا نا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی ہے, یا ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ اکنامکس, یہی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے. جب میں جب پہلا دن تھا, دیٹ واز این اورینٹیشن ڈے, تو جب میں آڈیٹوریم کے اندر انٹر کرتی ہوں تو آئی سی کہ جہاں پہ لڑکے ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, لڑکیاں ایک سائڈ پہ بیٹھی ہوتی ہیں. اب جہاں پہ لڑکیاں بیٹھی ہیں وہاں پہ ہر لڑکی نا پیئر میں بیٹھی ہوئی ہے, دو کر کے. تو وہ اتنا آکورڈ لگتا ہے کہ آپ ایک اکیلی جا کے ان 2 لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہو, تو دیر آر آلریڈی ٹاکنگ. آئی ایم ناٹ این انٹروورٹ, آئی ایم اے ویری ایکسٹروورٹ پرسن, لیکن وہ چیز مجھے کافی آکورڈ لگی. یا تو بہت ٹائم بعد اس ایک سراؤنڈنگ کے اندر میں واپس گئی تھی, اس انوائرمنٹ کے اندر. دین آئی سو اے گرل, شی واز سٹنگ الون. تو میں اس کے پاس گئی اینڈ آئی آسکڈ کہ میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا تو نہیں ہے, کین آئی سٹ ود یو. تو آئی سیٹ ود ہر اینڈ شی واز لکیلی فرام اکنامکس اینڈ فائنانس ایز ویل. اور ہمارا اورینٹیشن ڈے تھا, مطلب اس کے بعد فورن کلاس کا فرسٹ ڈے تھا. تو آئی واز تھینکنگ گاڈ کہ اچھا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی, مجھے ایک بندہ تو مل گیا, کلاس کے اندر آکورڈ نہیں لگے گا. کیونکہ بیک ان کالج میرے سارے فرینڈس سوئچ ٹو سندھ بورڈ, کیونکہ آغا خان بورڈ کا کافی مسئلہ ہوتا تھا, سیٹس ملنے کا نہ ملنے کا, میڈیکل انجینئرنگ ہر جگہ کا یہ مسئلہ. تو گورنمنٹ یونیورسٹیز میں اسپیشلی آغا خان بورڈ کے اسٹوڈنٹس کو بہت مسئلہ آتا ہے ان ٹرمز آف گیننگ اے سیٹ. تو کالج کے اندر مجھے نا, میں اکیلی تھی اپنی کلاس کی, اور وہاں پہ ہر کوئی پورا بیچ بیٹھا ہوا ہے ماما پرسی کا, پورا بیچ بیٹھا ہوا ہے BVS کا, اینڈ دیر آل فرینڈس. تو وہ مجھے کافی آکورڈ لگا تھا کہ میں ایک اکیلی ہوں اینڈ آئی ہیو ٹو میک فرینڈز ناؤ. ہر کسی سے ایسا نہیں کہ اٹ واز ڈیفیکلٹ فار می, لیکن وہ ایک ہوتا ہے تھوڑا سا آپ کانشیس ہو جاتے ہو فرسٹ ڈے. تو اٹ واز اے چیری آن ٹاپ دیٹ I have met her and we were sitting there and we talked. Her orientation was a good experience. I got to know a lot. We looked around the university. ہم نے ڈپارٹمنٹ وزٹ کیا, ڈپارٹمنٹ کی فیکلٹی سے ملے. تو I had a mindset made کہ okay the faculty is good and everything. جو فرسٹ ایک جو آپ کا فرسٹ امپریشن ہوتا ہے نا, وہ کافی اچھا بن گیا تھا. جب میں فرسٹ ڈے یونیورسٹی پہنچی تو I remember this experience کہ میرے
اکاؤنٹنگ کے ٹیچر کلاس کے اندر آئے, انہوں نے بولا کیا کسی کے پاس ایک پیج ہے, اینڈ اس ٹائم پہ کلاس میں شاید 3 یا 4 بچے بیٹھے ہوئے تھے, باقی سب ابھی آئے نہیں تھے. تو ایسے ہاں میرے پاس ہے. تو انہوں نے بولا اچھا مجھے پیج دے دو. تو میں نے اپنی کاپی سے پیج پھاڑ کے ان کو دیا کہ پیج تو میرے پاس ہے. اب ہی ڈڈ ناٹ مینشن کہ ہی جسٹ وانٹس اے لوز پیج اور اے پیج فرام مائی کاپی. تو میں نے ان کو کاپی سے پیج پھاڑ کے دیا. تو وہ دیکھ رہے تھے مجھے, وہ روسٹم پہ کھڑے ہوئے تھے, اینڈ ہی واز واچنگ واٹ آئی ایم ڈوئنگ. میں نے جیسے اپنی کاپی سے پیج پھاڑ کے ان کو دیا تو انہوں نے بولا یو آر فرام واٹ بیک گراؤنڈ نا, لائک بیک گراؤنڈ ایز ان واٹ آر یو ہیئر ٹو اسٹڈی. تو ایسا اکنامکس اینڈ فائنینس. تو کہہ رہے ریسورس مینجمنٹ پڑھو گی اور ریسورسز ضائع کر رہی ہو کاپی سے پیج پھاڑ کے. تو وہ چیز اٹ اسٹک ان مائی مائنڈ اے لاٹ دیٹ ہی از رائٹ. ہی آسکڈ می فار اے پیج, ایک لوز پیج. اگر وہ میرے بیگ میں ہوتا تو میں ان کو نکال کے دے دیتی, بٹ آئی واز ویسٹنگ مائی ریسورس بائی ٹیئرنگ دا پیج فرام مائی کاپی. تو اٹ واز اے فنی ایکسپیرینس. باقی آئی واز فرام دا کامرس بیک گراؤنڈ, تو فرسٹ ڈے ٹیچرز نے کافی ہائپ اپ کر دیا تھا کہ اچھا یہ کامرس کی ہے اور آپ سب انجینئرنگ کے ہو تو ٹیک ہیلپ فرام ہر. So I had many people messaging me کہ اوکے ہاں you're from background of commerce تو تم ہمیں یوٹیوب چینلس بتا دو جہاں سے ہم پڑھ سکتے ہیں, یا تم پتہ ہے ہم لوگوں کو ہیلپ کر دو کہ تم کیسے پڑھتی تھی, تمہارے کوئی پریویس نوٹس ہو وہ بتا دو. تو اٹس ناٹ دیٹ کوئی پرائڈ وغیرہ والی چیز تھی, لیکن اٹ فیلٹ گڈ کہ اوکے آئی ہیو اچیوڈ سم تھنگ ویری لٹل جس کی وجہ سے پیپل آر کمنگ ٹو ٹیک ہیلپ فرام می. تو وہ چیز کافی ڈفرینٹ تھی جو فیل ہوئی. باقی ٹاکنگ اباؤٹ دی انوائرمنٹ آؤٹ سائڈ دا ڈپارٹمنٹ این ای ڈی کے اندر, تو آئی واز این ای ڈی بڑی ہے, اچھی خاصی بڑی ہے. اٹس ناٹ ایز بگ ایز کراچی یونیورسٹی, بٹ اچھا خاصا آپ کو نا آپ کے اسٹیپ کاؤنٹ ہو جاتا ہے جب آپ این ای ڈی کے اندر چل رہے ہوتے ہو. تو یہ والی چیز تھی. اب جب بات کریں کو کریکولرس کی تو دیر از اے کاؤنسل این ای ڈی کا, میرے ڈپارٹمنٹ کا ہی اپنا ای ایم ڈی کاؤنسل, اس کی ریکروٹمنٹس آئیں تو آئی اپلائڈ فار اٹ کہ میں اس کے اندر جاؤں گی. آئی ایم ویری فانڈ آف کنٹینٹ کریشن اینڈ کنٹینٹ رائٹنگ اینڈ ایوری تھنگ. تو میرے کلاس کے اندر کاؤنسل کے بچے آتے ہیں اینڈ دے ٹیل اس کہ دیر از دس فریشرز ایونٹ ہیپننگ. ہم نے جوائننگ دی تھی 17 کو اینڈ دا فریشرز ایونٹ از آن 21. تو اب کوئی بانڈنگ نہیں ہوئی ہوئی ہے کلاس کی, کوئی دوست نہیں بنے ہوئے ہیں. مطلب جوائننگ 20 کو یا 21 نہیں 17 کو جوائننگ ہوئی ہے اینڈ 21 کو ایونٹ تھا. تو اٹ واز ناٹ ایون اے ویک, اور ہم لوگ کو بس اسی کے اندر بتانا تھا کہ ہمارے ایونٹ میں ہے نہیں. اٹ واز ویری ویری کوئک کہ ابھی تو میں یونیورسٹی کے اندر آئی ہوں اور میرا پہلا فریشرز ایونٹ بھی آ گیا. فریشرز ایونٹ کی بات یہ ہوتی ہے کہ میک اینڈ بانڈ اینڈ یو گو اینڈ یو میٹ پیپل اوور دیئر, یور سینئرس ایلومنائز ہوتے ہیں, اینڈ یو نیڈ ٹو میٹ دیم, انٹریکٹ اینڈ یو گیٹ ٹو نو مور اباؤٹ. ایک نیٹ ورکنگ والی چیز آ جاتی ہے وچ از ویری امپورٹنٹ آج کل کی دور کے اندر. اب وہ جو میرا فریشرز ایونٹ تھا وہ فوراً سے آ گیا. اب میری کوئی دوست نہیں, کچھ بھی نہیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ پہلا ویک ہے, ابھی آپ نے بات چیت کرنا شروع ہوئی ہے, یو ڈونٹ نو ہو از گڈ, ہو از ناٹ, ہو از ورتھ بینگ یور فرینڈ اینڈ ہو از ناٹ ورتھ بینگ یور فرینڈ. وہ والی تھرڈ ایئر میں آگے پتہ چلتا میں وہ والے مائنڈ سیٹ کے اندر سے گزر رہی تھی کہ میں کیا کروں. لیکن وہی جو 2-4 دوست بنے ہوئے تھے جن سے بات چیت تھی, وی آل وینٹ ٹو دی ایونٹ. اٹ واز اے گڈ ایونٹ. آئی میٹ مائی سینئرز اوور دیئر ایز ویل, تو مجھے کافی پتہ چلا اور اباؤٹ مائی ڈگری اینڈ ایوری تھنگ. تو یہ چیز ہوئی. اس کے بعد فردر ایگزلٹ میں نے کاؤنسل کے اندر ہی کام کیا. آئی واز دا کنٹینٹ, آئی واز ورکنگ فار دا کنٹینٹ رائٹنگ ڈومین. پھر اس کے بعد فردر آئی وینٹ ٹو بینگ دا ہیڈ آف دیٹ کنٹینٹ اینڈ ناؤ آئی ایم سرونگ ایز دا وائس پریزیڈنٹ اوور دیر. تو اٹس اے ویری اوور ویلمنگ ایکسپیرینس. لائک اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی ڈپارٹمنٹ ایٹ این ای ڈی, بینگ it's very diverse. It gives you the social life that you need, the social networking that you need, and it helps you link with people. جیسے بہت سارے سیمینارز ہوتے ہیں, بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں that helps you link with people in the practical world, the corporate world, and it helps you a lot کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو آگے جا کے کرنا کیا ہے. ایک ہوتا ہے مائنڈ بلڈ اپ شروع ہو جاتا ہے. جیسے ابھی بھی ہم لوگ کلاسز تو اٹینڈ کر ہی رہے ہوتے ہیں, کلاسز کے ساتھ ہمارے لیے سیمینارز بھی مینڈیٹری ہوتے ہیں. جیسے ابھی ریسنٹلی میں نے ایک فن ٹیک کے اوپر سیمینار اٹینڈ کیا ہے. اٹ واز اے ویری گڈ سیمینار. تو اس طریقے کی چیزیں نا کافی ہوتی رہتی ہیں. تو اٹس دا کاؤنسل دیٹ ڈز دیز تھنگز اینڈ ایوری تھنگ. اٹس اے سوسائٹی ٹائپ آف اے تھنگ, لیکن وہ انٹر ڈپارٹمنٹ ہی ہے. ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس آپس میں کنیکٹڈ رہتے. ایگزیکٹلی. تو یہ والی چیز ہے. اس کے علاوہ اگر اکنامکس اینڈ فائنینس میں ایز اے ڈگری بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی اکنامکس اینڈ فائنینس, کیونکہ صرف اکنامکس نہیں فائنینس بھی ساتھ جڑا ہوا ہے, تو آپ اگر یہ ڈگری چوز کرتے ہیں تو آپ اس ڈگری میں پڑھتے کیا ہیں؟ اکنامکس اینڈ اسپیسیفکلی کورسز کس کس قسم کے پڑھتے ہیں؟ اچھا, جو اگر میں سیمسٹر وائز بات کروں تو میرے جتنے اکنامکس کے کورسز ہوتے ہیں اتنے ہی میرے فائنانس کے کورسز بھی ہوتے ہیں. لیٹس سے اگر 2 اکنامکس کے یا 3 اکنامکس کے کورسز آ رہے ہیں تو ساتھ ہی فائنانس کے کورسز بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. اکنامکس اینڈ فائنانس میں ایز اے ڈگری
اگر اکنامکس اسپیکٹ کو دیکھیں تو اس کے اندر ریسورس ایلوکیشن آ جاتی ہے اینڈ ہمارا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میکینزم آ جاتا ہے کہ کس طریقے سے دا ہول ریئل ورلڈ از ورکنگ, جو ہماری پوری بجٹنگ ہو رہی ہے اینڈ آل ایوری تھنگ کمز انڈر, جو ہماری کراچی پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو بجٹنگز آتی ہیں اینڈ ایوری تھنگ اینڈ آل. باقی جو فائنانس سائڈ ہے ڈیلز ود دا منی کریشن اینڈ فورکاسٹنگ اینڈ ہول انالیسز آف دا فائنینشیل ماڈلز اینڈ ایوری تھنگ. تو اٹس اے ڈوئل تھنگ, اٹس انٹر کنیکٹڈ. آئی تھنک اگر میں اکنامکس بھی پڑھتی تب بھی دس تھنگ وڈ ہیو بین انٹر کنیکٹڈ جسٹ دا وے اٹ از انٹر کنیکٹڈ ان اے ڈوئل ڈگری دیٹ از اکنامکس اینڈ فائنانس. اٹس ویری ڈائیورس. اٹ گیوز یو the experience towards the banking side as well, the corporate sector sides as well. اس کے اندر بجٹنگ آ جاتی ہے, اس کے اندر آپ کا فائنینشیل انالیسز آ جاتا ہے, باقی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ انویسٹمنٹ بینکنگ آ جاتی ہے, ای کامرس آ جاتا ہے. آج کل دا کرپٹو کرنسی دیٹ از گیننگ اے لاٹ آف یوتھ کی کافی زیادہ اٹس بومنگ یا تو وہ چیز بھی آ جاتی ہے. تو اٹس ویری ڈائیورس اینڈ اٹس این ایمرجنگ فیلڈ, اٹس این اپ کمنگ فیلڈ. وہ فیلڈ دیٹ از گوئنگ ٹو اب باقی جو اے آئی ہے اس کا بھی کافی اس کے اندر میں بولوں گی کہ یا ایگزیکٹلی جیسے ہمارے جو باٹس ہیں وغیرہ ہمارے پاس. آئی واز گوئنگ تھرو گوگل ونس, مجھے کچھ اسائنمنٹ دیکھنا تھا تو اس کے لیے میں دیکھ رہی تھی کوئی باٹ, تو آئی سو دس ایکسل باٹ ناؤ جس کے اوپر یو جسٹ گیو دیم کہ واٹ یو وانٹ دیم ٹو کیلکولیٹ اینڈ دے کیلکولیٹ اٹ فار یو ان فل ایکسل فارم. اس کا پری پیڈ ورژن بھی ہے, اس کا پیڈ ورژن بھی ہے اینڈ ایوری تھنگ. تو اٹس اے ویری ڈفرنٹ تھنگ. تو اٹس میکنگ یور لائف ایزی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی اسکل سیٹ تھوڑا کم ہو جاتا ہے. مطلب ہم لوگوں کو ایکسل یوز کرنا سکھاتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر وہ اے آئی کا ایک اپلیکیشن آ رہا ہے دیٹ از ڈوئنگ دا ورک آئی ایم اسٹڈینگ رائٹ ناؤ, تو وہ چیز کانٹرڈکٹ بھی کرتی ہے. لیکن اب اٹس اے ٹیکنالائزڈ ورلڈ اینڈ دا ٹیکنالوجی از ایمرجنگ اے لاٹ, تو اٹس گوئنگ سائڈ بائی سائڈ. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے اگر آپ کسی ٹول کے بارے میں بات کرتے ہیں نا, جیسے آپ نے ایکسل کی بات کری, تو ایکسل میں یہ ہے کہ آپ کو نا کسی بھی ٹول کی تھوڑی بہت بیسکس آنی چاہیے, کیونکہ جب آپ جی پی ٹی کو بھی بتا رہے ہو یا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے, آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کمانڈز آر ویری امپورٹنٹ. ہاں, جو آپ کا پرومپٹ ہوتا ہے, جیسے آپ کو اگر یہی نہیں پتا کہ اگر مجھے اس فارمولے کو اس فارمولے کا نام تک پتا ہونا چاہیے. مطلب اگر آپ کو اے آئی صرف وہ تھوڑی بتائے گا کہ یار یہ آپ اس کو جب کچھ انپٹ دیں گے اور وہ انپٹ بیسڈ ہوگا آپ کی جو بیک آف دا مائنڈ نالج ہے اس ٹول کے بارے میں یا اس فیلڈ کے بارے میں, تب آپ بیٹر ریزلٹ کو ایگزیکیوٹ کر پائیں. تو جو بیسک نالج ہے وہ تو مینڈیٹری ہے, لیکن آپ اس کو جو اپنی جو آپ کا وہ والا کام ہے نا, جو کاپی پیسٹنگ والا کام ہے, جو آپ کا ٹائم کنزیومنگ والا کام ہے, وہ آپ اس سے کروا سکتے ہیں. صحیح. اور اگر جیسے آپ نے ایک اور بات یہ کری کہ اکنامکس اینڈ فائنینس اٹ پرووائڈس یو اپارچونیٹی کہ اگر آپ کا اکنامکس والی سائڈ پہ انٹرسٹ زیادہ ہے تو آپ اکنامکس پڑھ سکتے ہیں, اگر آپ کا فائنینس والی سائڈ پہ زیادہ انٹرسٹ ہے تو آپ فائنینس والی سائڈ پہ بھی جا سکتے ہیں. اور بہت ساری ڈگریز, جیسے ہر ڈگری کی نا ایک اسپیسیفک وہ ہوتی ہے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے, وہ پرسنالٹی آپ کی کچھ اسٹرینتھ ہونی چاہیے. جیسے فائنینس والی سائڈ پہ آپ کی میتھس اچھی ہونی چاہیے, جیسے اکنامکس کی آپ نے بات کری تھیوریٹیکل سبجیکٹ ہے اور آپ کو اچھا لگتا ہے, اور یوزولی لوگ کہتے ہیں کہ اکنامکس ڈرائی سبجیکٹ ہے اور فائنینس میں میتھس والی سائڈ. تو ہر ڈگری کی نا کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ بھائی اس بندے میں اسپیسیفک ٹریڈس ہونی چاہیے. تو اگر میں بات کروں کہ اگر کوئی اکنامکس اینڈ فائنینس میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے اور اسے یہ نہیں پتا کہ یار میں اس فیلڈ میں آیا پرسو کر بھی پاؤں گا یا میں کون سے فیکٹرز ہیں جہاں مجھے چیلنج فیس ہو سکتا ہے, تو آپ تھرڈ ایئر میں آ گئے, آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا کہ یار اگر ایک بندے میں یہ چیزیں ہیں, اگر کسی کو اکنامکس والی سائڈ پہ انٹرسٹ ہے یا کسی کو فائنینس والی سائڈ پہ, اگر اس کی پرسنالٹی میں یہ چیزیں ہیں تو ہی اور شی کین ایزلی فٹ ان ٹو دس فیلڈ اکنامکس اینڈ فائنینس. اچھا, آئی وڈ سے کہ جیسے آئی واز فرام دا کامرس بیک گراؤنڈ, میری فیلڈ بھی کامرس کی ہے اینڈ آئی واز فرام دا کامرس بیک گراؤنڈ, دا بزنس بیک گراؤنڈ. لیکن تھنگ آئی فیسڈ واز کہ اب اکنامکس کے اندر نا کافی ڈائیورسیفیکیشن آ گئی ہے, کافی اٹس امپرووائزڈ الاٹ. تو دس کورس دیٹ آئی ڈونٹ نو اف یو اویئر اباؤٹ اٹ, دس کورس اکانومیٹرکس. اکانومیٹرکس کے اندر اٹس اکنامکس بٹ اٹس بیکڈ ود دا اسٹیٹسٹکس اینڈ میتھمیٹیکل تھنگس, دا ڈیریویشن اینڈ انٹیگریشن جو ایک انجینئرنگ اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے وہ. اب جب میں یونیورسٹی میں آئی تھی تو میں نے فرسٹ ایئر میں اپنے فرسٹ سیمسٹر کے اندر ہی ایک نان کریڈٹ کورس دیا تھا میتھس کا. آئی گیو اٹ کیونکہ آئی ہیڈ نو میتھس کا ایکسپیرینس. آئی واز اے بزنس میتھس اسٹوڈنٹ جو کامرس میں پڑھائی جاتی ہے, لیکن میں پیور میتھس نہیں پڑھ کے آئی تھی, تو آئی ہیڈ نو آئیڈیا اباؤٹ ڈیریویشن اینڈ انٹیگریشن, وہ مجھے اس ٹائم پہ پڑھائی گئی تھی.
اس کے بعد اب تھرڈ ایئر کے اندر اس کا کورس ہے دیٹ از اکانومیٹرکس، اینڈ اس کے اندر ہم وہی چیز پڑھ رہے ہیں اینڈ وی آر اپلائنگ اٹ ٹو اکنامکس. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ ایون دو آئی ایم اے کامرس اسٹوڈنٹ، لیکن آئی وڈ سجیسٹ ایدر دا کورس بلڈرس کہ یو نو ایڈ سم تھنگ ٹو کامرس ایز ویل، ایڈ دس پرٹیکولر سبجیکٹ اوور دیر، کیونکہ آگے جا کے نا آپ کو مشکل آتی ہے. وہ ایک 6 مہینے میں جو چیز ہے کہ انجینئرنگ والا اسٹوڈنٹ 2 سال میں پڑھ کے آ رہا ہے، اپنے میتھس کی بلڈ اپ کو اسٹرانگ کر رہا ہے، وہ ہمیں 6 مہینے کے اندر پڑھنا پڑتا ہے. اینڈ اتنا اچھا پڑھنا پڑتا ہے کہ آگے کے سارے کورسز کلیئر ہو جائیں. جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ اکانومیٹرکس کے 4 پارٹس ہیں، ٹھیک ہے، 1 2 3 4. دا فرسٹ از اکانومیٹرکس 1، جو کہ آپ کو پاس کرنا ضروری ہے، جو کہ میں نے لاسٹ سیمسٹر دیا تھا. تو آپ کو اس سیمسٹر والا اکانومیٹرکس ملے گا، اٹس اے پری ریکوزٹ کورس. تو وہاں پہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ اف یور میتھس از ناٹ اسٹرانگ یا اف یور تھیوری، تو آپ کی اسٹرانگ ہونا ضروری ہی ہے اگر آپ یہ اس کے اکنامکس کے اندر آ رہے ہیں یا فائنانس کے اندر بھی آ رہے ہیں، تو آپ کی یہ والی سائڈ تو اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. اس کے ساتھ آپ کے پاس میتھ اسکلز بھی ہونی چاہیے بیکاز اٹس ویری کروشل. اب آپ کو اکانومیٹرکس 1 بھی پاس کرنا ہے، آپ کو اکانومیٹرکس 2 بھی پاس کرنا ہے، دین فائنل ایئر کے اندر آپ کے پاس اپلائیڈ اکنامکس آ جاتی ہے، اینڈ دین دس ٹائم سیریز ایز ویل. تو یہ 4 ہیں جو کہ ایک سیریز میں چلتے ہیں جو اکانومیٹرکس کے ہیں. تو اب اس کے اندر اگر آپ کی میتھس کی اسکلز آر ناٹ گڈ تو آپ کو کافی مسئلہ آتا ہے یہاں پہ. جیسے مجھے، آئی وڈ بی ویری آنیسٹ، مجھے کافی مسئلہ آیا. آپ میتھمیٹیکل اکنامکس بھی پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی آپ میتھس پڑھتے ہیں. تو آئی تھنک کامرس کے اسٹوڈنٹ کو جو ایک گیپ ٹائم ملتا ہے نا بفور کمنگ ٹو یونیورسٹی، آئی ڈڈ ناٹ اویل اٹ، بٹ آئی وڈ سجیسٹ اسٹوڈنٹس ٹو اویل اٹ کہ اس کے اندر وہ میتھس کی اسکلس گین کریں. اگر آپ یونیورسٹی کے اندر بھی اف یو کمنگ ٹو این ڈی ٹو پرسیو اکنامکس اینڈ فائنانس، تو آپ کو جو ٹائم ملتا ہے نا آف ٹائم، جو آپ سمجھتے ہیں کہ بریک ٹائم ہے، آئی وڈ سے کہ آپ تھوڑا ٹائم نکال کے اس کے اندر میتھس پڑھیں، بلڈ اپ یور اسکلس. اب اپنی تھیوری کو پریکٹس کریں بیکاز ونس یو گیٹ ان ٹو دا سائیکل آف یونیورسٹی دا تھنگز آر ویری فاسٹ. اگر آپ نے کہیں پہ آپ کا کوئی ایک بیس پوائنٹ بھی رہ گیا تو وہ رہ گیا، اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ. انجینئرنگ والوں کو فائدہ اس کورس میں اس لیے ہوتا ہے بیکاز دے ہیو اسٹڈیڈ ڈیریویٹیوز اگین، بٹ اگین انجینئرنگ والوں کو اپنی تھیوری سائڈ اتنی اسٹرانگ کرنی پڑتی ہے کہ دے کین ریلیٹ بوتھ تھنگس. تو اٹ گوز سائڈ بائی سائڈ. اٹس ناٹ لائک کہ اگر آپ کی میتھس، اگر آپ کو کامرس میں میتھس آفر نہیں ہو رہی تو بچہ یہ سمجھو کہ میں یہ بول رہی ہوں کہ انجینئرنگ لے لو. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ کہ آپ انجینئرنگ لے کے اکنامکس اینڈ فائنانس میں آؤ، آپ کامرس لے کے ہی آؤ، لیکن ایک ہوتی ہے ایکسٹرا اسکل بلڈ اپ، وہ آپ ضرور کرو سو دیٹ آپ کو پرابلم نہ آئے. یو ہیو ٹو میک یور لائف ایزی اپنے لیے کہ آپ کیا چیز اپلائی کر سکتے ہو، کیا چیز آپ اور لے سکتے ہو جس سے آپ کی لائف ایزی ہو جائے. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ دس میتھس تھنگ اینڈ دا تھیوریٹیکل تھنگ یو نیڈ ٹو کیپ یور سیلف ان اے لوپ ود اٹ. صحیح ہے. اس کے علاوہ آپ اگر اکنامکس اینڈ فائنینس ڈگری پڑھتے ہیں تو اس کا اسکوپ کیا، مطلب واٹ آر سم آف دی جاب رولز جہاں آپ کام کر سکتے ہیں اس ڈگری کو گریجویٹ ہونے کے بعد؟ اچھا، اگر آپ بیچلرس کریں تو آئی وڈ سجیسٹ کہ اس کے فوراً بعد ماسٹرز بھی کر لیں. تو ایک آپ کے پاس اکنامکس اینڈ فائنینس میں ہی آپ کی مرضی ہے، لیکن آئی وڈ سجیسٹ جیسے اگر میں اکنامکس اینڈ فائنانس کی انڈر گریڈ اسٹوڈنٹ ہوں تو آئی وڈ گو فار ماسٹرز ان اکنامکس. تو آپ کی سالڈ چیز ہو جاتی ہے. صحیح ہے. سیکنڈلی اگر آپ اکنامکس اینڈ فائنانس کے گریجویٹ ہیں تو دیر آر مینی جاب اپرچونیٹیز، جیسے بینکنگ سیکٹر تو ہے ہی، بینکنگ سیکٹر ہو گیا. باقی اگر آپ فائنانس کی طرف جائیں، جیسے ابھی بات ہوئی تھی ہماری ACCA ہے، NCA ہے، یو کین گیٹ دی سرٹیفکیشنز ڈن ایز ویل کیونکہ آپ فائنانس اسٹوڈنٹ ہیں تو اٹس گیٹس ایزیئر فار یو. تو آپ وہ چیزیں کر سکتے ہیں. اینڈ فردر مور ایک ایکسٹرا اسکل گین ہو جاتی ہے نا. اینڈ گوئنگ ٹوورڈس دا کارپوریٹ ورلڈ آپ فائنینشیل انالیسس کر سکتے ہیں فار فرمز اینڈ ایوری تھنگ. تو دیر از ویری ڈائیورسٹی ان دس پرٹیکولر فیلڈ آف اسٹڈی. آئی وڈ سجیسٹ پیپل ٹو ڈو اٹ. صحیح. اس کے علاوہ آپ نے جیسا بھی بتایا تھا کہ آپ EMD میں بھی رائٹ ناؤ یو آر وائس پریزیڈنٹ EMD کی جو سوسائٹی ہے. اس کے علاوہ آپ کو لکھنے کا بھی شوق تھا، کانٹینٹ کریشن، کانٹینٹ رائٹنگ کا بھی شوق تھا، اینڈ یو آر آلسو اے پارٹ آف LPS. صحیح. تو جیسے آپ نے بتایا کہ یونیورسٹی کی جو اکیڈیمکس لائف ہوتی ہے نا، اس میں تو آپ ایک روٹین انوائرمنٹ ہوتا ہے، آپ کو کچھ سوشل لائف بھی مینٹین کرنی ہوتی ہے نا اپنی، کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے. لیٹ سپوز آپ کو ڈیبیٹنگ کا شوق ہے، یا آپ کو میوزک کا شوق ہے، آپ کو کسی اور آرٹ فارم کا شوق ہے، یا آپ کو نیٹ ورکنگ کرنے کا شوق ہے. سو یہ جو اس والی سائڈ پہ آپ آئیں، ادھر اس پہ کیسے آئیں آپ سوسائٹیز وغیرہ؟ EMD تو آپ نے اسٹارٹ میں جوائن کر لی، LPS میں آپ کیسے آئیں، یا پھر آپ کو تھیٹر کرنے کا شوق تھا؟ اس کے پیچھے کی کیا اسٹوری ہے؟ اچھا، جیسے میں نے EMD اسٹارٹ میں ہی جوائن کر لی تھی، میں نے LPS بھی اسٹارٹ میں ہی جوائن کر لی تھی. تو LPS اینڈ EMD آر گوئنگ سائڈ بائی سائڈ فار می. جو
جہاں تک بات ہے کہ میں سوسائٹیز کی سائڈ پہ کیسے آئی ہیو بین ویری سوشل ایز این این ایکسٹروورٹ پرسن. تو مجھے یہ نیٹ ورکنگ کا کافی شوق تھا, رائٹنگ اسٹف اینڈ ایوری تھنگ. رائٹ ناؤ ایٹ LPS آئی ایم سرونگ ایز دا ہیڈ پبلیکیشنس ادھر, اینڈ EMD کے اندر آئی ایم دا وائس پریزیڈنٹ. تو EMD بوسٹ مائی area where there's event management and event handling and everything. وہ والی چیز مجھے کافی اس چیز کا شوق تھا اسکول سے ہی, اسکول میں بھی, کالج میں بھی, اینڈ دین یونیورسٹی میں آئی گاٹ دی اپرچونیٹی. میں شروع سے کام کر رہی تھی ادھر, اینڈ دین آئی گاٹ سلیکٹڈ ایز دا وائس پریزیڈنٹ اپنے ڈپارٹمنٹ سے. تو اٹ واز اے گڈ اپرچونیٹی. باقی ٹاکنگ اباؤٹ LPS میں بھی آئی جوائنڈ ایز اے ممبر آف دا انگلش لٹریچر ڈومین. وہ پہلے انگلش پبلیکیشنس تھا, اس کے اندر میں ایز اے ممبر گئی. اس کے بعد آئی ایکسیل ٹورڈز بینگ دا کو لیڈ آف انگلش لٹریچر اسی پرٹیکولر ڈومین کا. اینڈ دین دس ایئر آئی ایم سرونگ ایز دا ہیڈ آف پبلیکیشنس. تو آئی تھنک دس تھنگ از ویری امپورٹنٹ ان یور لائف ایز اے اسٹوڈنٹ. کیونکہ اگر آپ صرف پڑھ رہے ہیں نا تو اٹ گیٹس ویری ڈرائی. آپ ایک پرٹیکولر مونوٹنی کے اندر آ جاتے ہو کہ یو گوئنگ, یو اٹینڈنگ کلاسز, you are taking lectures, you're coming back home, you're revising those lectures, and then you're sleeping, and the next day the cycle follows. The societies hain wo, it gives you an environment where you can excel in other things as well. تھوڑی مائنڈ ریفریشنگ سی چیز ہو جاتی ہے. جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ you got to know about the Zavia that happened. تو وہ بھی ہم نے اسی طریقے سے کروایا تھا. It was a alumni special event جس کے اندر we called our previous alumni from LPS, and they came. And we had this whole Zavia thing. For anybody who does not know Zavia is an open mic session where people come and they speak their heart out in Urdu, in English, whatever. ان کی اپنی ہو سکتی ہے رائٹنگ, کسی اور کی رائٹنگ ہو سکتی ہے. تو وہ چیز بھی ڈیڈ اسپیسیفکلی فار دی alumni. Why? There was we can take a concept out of it as well کہ the seniors who were there in LPS is not a society, it's not a departmental thing. تو اس کے اندر ہر کوئی is from the diverse department. سول سے بھی لوگ ہیں اس کے اندر IM سے بھی لوگ ہیں, اس کے اندر میکینیکل سے بھی لوگ ہیں, الیکٹرانکس کے لوگ بھی ہیں, دین دیر آر پیپل فرام دا انگلش لنگوسٹک بیک گراؤنڈ. تو اٹس اے ویری ڈائیورس تھنگ. ایک گروپ ہے جس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں. تو اٹ ہیلپس یو اے لاٹ کہ لیٹس سے اف آئی ایم این اکنامکس اینڈ فائنانس اسٹوڈنٹ اینڈ کل کو آئی ایم لوکنگ فار اے جاب, تو ا پرسن ان دا سول بیک گراؤنڈ کین ہیلپ می کہ اوکے ٹھیک ہے, ادھر دیر از این اوپننگ فار اے کارپوریٹ پرسن, دے نیڈ اے پرسن فرام دا فائنانس اینڈ اکنامک سائڈ, تو یو کین گو اینڈ اپلائی اوور دیر. تو یہ والی جو نیٹ ورکنگ ہوتی ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. مے بی ایک بندہ جو سول کے ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کر رہا ہے, اس کو وہاں پہ کسی اکنامک یا فائنانس کے اسٹوڈنٹ کی ضرورت ہو, تو دے وڈ نو می اینڈ دے کین اپروچ می. اپارٹ فرام دس از اکیڈمکلی واٹ دا سوسائٹیز آر ہیلپنگ اس ود. اگر میں کو کریکولرس کی بات کروں تو ہمارے جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں دے آر ویری مائنڈ ریفریشنگ. وائی؟ کیونکہ آپ کو ایک بریک مل جاتا ہے اپنی پڑھائی سے کہ اوکے ٹھیک ہے اتنے دن کی پڑھائی ہے, اینڈ سیمسٹر کے اندر بریکس آ رہے ہیں, اس کے اندر آپ نے ایک ایونٹ کروا دیا, لوگ بیٹھ گئے, ہنس بول لیا. تو وہ ایک چیز آپ کے لیے کافی ریفریشنگ ہو جاتی ہے, اینڈ گیوز یو اے اسکل ڈفرنٹ فرام دی اکیڈمکس. یو گیٹ ٹو لرن ہینڈلنگ دی ایونٹس, یو گیٹ ٹو لرن ہاؤ یو کین رائٹ تھنگس. اب جیسے LPS کے اندر ہی اگر میں بات کروں, بینگ ان دا کانٹینٹ سائڈ, ہمیں انوائٹس لکھنے ہوتے ہیں, ہمیں پروپوزلس لکھنے ہوتے ہیں. اگر میں اس کو اپنی ڈگری سے لنک کروں تو اٹ ہیلپس می گین دا رائٹنگ ایکسپرٹیز, جو مجھے ریسرچ لکھنے میں, مجھے جو میرے اپنے FIP کا کام آگے آئے گا انشاءاللہ, تو ان سب چیزوں کے اندر کافی ہیلپ کرے گا. تو اگر آپ کسی سوسائٹی کے اندر جاتے ہو نا, اگر میرا ایسا ماننا ہے کہ اگر آپ کہیں پہ جا رہے ہو تو یو گیٹ ٹو لنک دا تھنگس ود یور فیلڈ آف اسٹڈی. تو آپ کے لیے زیادہ ایزی ہو جاتا ہے, یو نو کہ واٹ یو ڈوئنگ. اگر وہاں پہ فن ہو رہا ہے کہ یو آر ہیونگ ایونٹس اینڈ یو ڈوئنگ تھنگس, جیسے قوالی ہوئی تھی اینڈ ایوری تھنگ, اس کے ساتھ ساتھ دوز اسکلز آر ہیلپنگ یو سم ویئر ان یور ڈگری. اگر میں وہاں سے ان کے لیے کانٹینٹ رائٹنگ کر رہی ہوں, ایون ایف اٹس این انسٹاگرام کیپشن, اٹ از ہیلپنگ می گین دا ووکیبلری جو میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اپنی ڈگری کے اندر بھی اپلائی کر سکتی ہوں. تو یہ والی چیز کافی امپورٹنٹ لگتی ہے کہ آپ کا جو پرسپیکٹیو ہوتا ہے نا چیزوں کو دیکھنے کا, وہ تھوڑا ڈائیورس ہو جاتا ہے, کیونکہ وہاں ڈائیورس مائنڈ سیٹ کے پیپل آئے ہوتے ہیں, اور یو ڈونٹ نو کہ وہاں سے کوئی ایسی اپارچونیٹی مل سکتی ہے, یا کوئی ایسا آئیڈیا مل سکتا ہے, یا کوئی ایسی اسکل مل سکتی ہے, جیسے آپ نے یہ بولا کیپشن رائٹنگ, تو جو آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہو اپنی ڈگری کے اوپر, اور اس سے آپ کے جو چانسز ہیں گروتھ کے وہ بڑھ جائیں گے ایز کمپیئر ٹو اگر آپ صرف ایک ہی ٹف اسکیجول لے کے چل رہے ہو. سملر اس سے آپ ایگزاسٹ بھی ہو جاؤ گے. اور اس کے علاوہ اگر ڈگری میں انٹرنشپس وغیرہ کرنی ہوتی ہیں آپ کو یونیورسٹی کے جو گریجویشن کے دوران, تو آپ کہاں انٹرنشپس کر سکتے ہیں؟ اچھا, آئی ہیونٹ ڈن این انٹرنشپ یٹ. میں جاب ویسے کر رہی ہوں, آئی ایم اے فری لانسر اینڈ آئی ورک فار ڈفرنٹ ٹیچرز دیٹ آئی ہیو.
کالج کے بھی ہیں, کچھ یونیورسٹی کے بھی ٹیچرز ہیں. I'm working for them. Not in my university, apart from my university, other universities میں there are teachers I'm working for. ان کا بھی کام از ریلیٹڈ ٹو ریسرچ پیپر سے ریلیٹڈ ہے, اکانومیٹرک ماڈل سے ریلیٹڈ ہے, یا اکنامکس سے ریلیٹڈ ہے. تو اٹس ہیلپنگ می ان مائی فیلڈ, تو اٹس ریلیٹڈ ٹو مائی فیلڈ. بٹ ایز فار ایز دا انٹرنشپ از کنسرن, آئی ہیو ناٹ یٹ ڈن اینی انٹرنشپ. آئی ہیو ٹو ڈو این انٹرنشپ. لیکن اف آئی وڈ سے جتنا مجھے پتہ ہے through the research I did and through the asking and everything I did from my seniors, I have seen seniors working in the HR department as well. جو HR interns ہوتے ہیں وہ, it's somewhere related to us, somewhere not related to us, but people do work over there. باقی there is the banking side of course. I have seen multiple people go as interns towards bank. وہ help کرتے ہیں ان کو in gaining the skills they need as a finance student and everything. So these are the places where you usually go for internships and you get internships easily. صحیح. اور ابھی آپ فری لانسنگ کی بات کر رہی ہیں, جیسے آپ ڈفرینٹ ٹیچرس کے لیے, ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ٹیچرس کے لیے آپ ریسرچ وغیرہ کا کام کرتی ہیں, تو واٹ آر سم آف دی اسپیسیفک اسکلز جو اگر آپ اکنامکس اینڈ فائنینس کی گریجویشن کی جرنی کے دوران اگر آپ سیکھ لیں تو ایز اے اسٹوڈنٹ ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے نا کہ فائنینشیل جو کچھ اسٹوڈنٹس کے اوپر پریشر ہوتا ہے تو مینجمنٹ وغیرہ ان کا جو یہ والا فائنینسز والا پارٹ ہے وہ حل ہو جائے گا. اگر آپ کہتی ہیں کہ میں نے فرسٹ سیمسٹر میں ایڈمیشن لے لیا اکنامکس اینڈ فائنینس میں, واٹ آر سم آف دی اسکلس اگر میں سیکھ لوں نا تو میں اس کو فائنینس کیا کہتے ہیں فری لانسنگ کی طرف لے جا کے اس سے میں اپنے فائنینسز مینیج کر سکتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ ڈیورنگ آپ کی جو یونیورسٹی چل رہی ہے اسی. اور اگر میں نے وہ اسکل سیکھ بھی لی, اس کو کنیکٹڈ کرتے ہیں, لیٹ سپوز میں نے ایک اسکل سیکھ لی ریسرچ کی, تو پھر اس کو میں مونیٹائز کیسے کر سکتا ہوں, اس کے لیے میں کلائنٹ وغیرہ کیسے ڈھونڈ سکتا ہوں لوکلی یا جیسے بھی جس نے آپ کو ہیلپ کری. فرسٹلی this is the era of LinkedIn. ہر کسی کی نا اس ٹائم تک LinkedIn پروفائلس بن جاتی ہیں یا بننے والی ہوتی ہیں. when once you step into second year یونیورسٹی کا, I had a LinkedIn کالج سے. I was not properly working on it, لیکن it was there کالج کے ٹائم سے. اس کے بعد میں نے اس کے اندر جب میں یونیورسٹی کے اندر آئی تو میں نے اپنے سرٹیفکیشنز یا ڈفرینٹ کورسز وہ ڈالنا شروع کیے. آئی ایم این اکنامکس اینڈ فائنینس اسٹوڈنٹ, لیکن میں نے جتنے بھی سرٹیفکیشنس کیے نا وہ یوزلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا کنٹینٹ رائٹنگ کی طرف کیے ہیں, جو تھوڑا بہت مینجمنٹ سائنسز سے لنک کرتے ہیں. دیٹ از دا ادر ڈگری دیٹ مائی ڈپارٹمنٹ از آفرنگ. صحیح. وائی آئی ڈڈ دیٹ از بیکاز اکنامکس اینڈ فائنانس کی ڈگری تو مجھے مل ہی رہی ہے اینڈ آئی ایم لرننگ دا اسکلز ان دیٹ ڈگری. لیکن اپارٹ فرام دیٹ ڈگری آئی نیڈ سم تھنگ ایلس ایز ویل, کیونکہ اٹس ناٹ, یو نیور نو واٹ یور فیوچر ہولڈس. تو لیٹس سے اگر میں اکنامکس اینڈ فائنانس پڑھ بھی لیتی ہوں اینڈ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو گیٹ اے جاب اوور دیئر, تو آئی ووڈ ہیو اے کمپلیٹ ڈفرنٹ اسکل سیٹ دیٹ ول ہیلپ یو ایکوائر اے جاب ان دا مارکیٹ, جس کے اندر ڈیجیٹل مارکیٹنگ آ گئی آپ کی, یا آپ کی کانٹینٹ کریشن آ گئی. باقی آپ نے بات کی دا فائنینشیل ہیلپ والی چیز, تو یس آئی وڈ سجیسٹ اسٹوڈنٹس ٹو اسٹارٹ ورکنگ. آپ یونیورسٹی کے اندر اوبیسلی جب آپ ونس یو اسٹیپ ان ٹو یونیورسٹی یو آر نیو ٹو دا انوائرمنٹ. فرسٹ ایئر بھی سیکنڈ ایئر بھی آئی وڈ سے کہ یو آر ایڈجسٹنگ ان اٹ ڈفرنٹلی. فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بعد آپ پکے ہو جاتے ہو کہ اوکے دس از ہاؤ یو ہیو ٹو گو تھنگس. فرسٹ اینڈ سیکنڈ ایئر تک آپ ایکسپیرینس ہی گین کر رہے ہوتے ہو. تو اس کے اندر آئی ریممبر مائی ٹیچرس ٹیلنگ اس ان دا فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر کہ آپ لوگ ٹیوشنس پڑھاؤ. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی اپنی تھیوری بھی اسٹرانگ ہوگی اینڈ ان دی اینڈ یو وڈ بی ہیلپنگ سم ادر پرسن گیننگ دا گیننگ فرام یور لرننگز ایز ویل. ان کی بھی ہیلپ ہوگی اینڈ دین یو وڈ بی گیٹنگ فائنینشلی اسٹرانگ ایز ویل. آپ کچھ نہ کچھ ارن کر رہے ہوگے دیٹ ول ان دی اینڈ ہیلپ یو. مے بی وہ اتنی اماؤنٹ نہ ہو کہ آپ اپنی فیس پے کر سکو اس سے, لیکن وہ اتنی اماؤنٹ ہوگی کہ جو آپ کے سائڈ کے ایکسپینسز ہوتے ہیں, آنے جانے کا خرچہ ہو گیا, وہ آپ مینیج کر سکتے ہو آرام سے. ونس یو ڈو دیٹ تو آپ کے پاس ایک وہ بھی ایک ایکسپیرینس ہے. سیکنڈلی LinkedIn از اے ویری بگ پلیٹ فارم اینڈ اٹس اے ویری ایکسیلنگ پلیٹ فارم. اگر آپ کا وہاں پہ اکاؤنٹ ہے اینڈ یو آر لوکنگ فار جابس تو یو ڈو گیٹ جابس اوور دیر. اب جیسے آپ نے بات کی فری لانسنگ کی, تو دیر آر مینی کمپنیز ہو آفر فری لانسنگ. ان کے وہاں پہ مینشنڈ ہوتا ہے کہ اٹس اٹ پارٹ ٹائم اور اٹس فل ٹائم, تو یو کین آفر اوور دیر. باقی دیر آر گروپس ہماری ڈپارٹمنٹ کے اندر بنے ہوئے, جیسے جو اکنامکس اینڈ فائنانس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا گروپ ہے, مینجمنٹ سائنسز کے بچے ان کا ایک گروپ ہے, اینڈ دے کیپ شیئرنگ دا انٹرنشپس اوور دیر کہ اگر میں کہیں پہ کام کر رہی ہوں اینڈ دیر از این اوپننگ تو آئی کین شیئر دیٹ ود دا اسٹوڈنٹس آف اکنامکس اینڈ فائنانس اینڈ دے کین آپٹ فار اٹ. باقی ایز فار ایز یو ٹاکڈ اباؤٹ دا اسکلز یو نیڈ فار فری لانسنگ, آئی تھنک دیر آر مینی پلیٹ فارمس آن لائن دیٹ آر اویلیبل جہاں پہ آپ آرام سے کورسز کر سکتے ہو اینڈ یو کین گین اسکلز آن یور اون. جہاں پہ میں فری لانسنگ کر رہی ہوں, دا ٹیچرس آئی ایم ورکنگ ود, ان کا ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے دیٹ ایوری اسٹوڈنٹ نیڈس ٹو نو ایوری تھنگ.
if I talk about my recent experience or the recent project, uske andar they were helping me learn Python and Stata. So these are the tools that maybe I would not apply बहुत frequently in my field, economics and finance के अंदर, लेकिन they were helping me कि मुझे वो एक skill gain हो जाए. Why? क्योंकि अगर मुझे इस साइड पे कुछ नहीं मिलता ना, तो I can have that skill and I can work towards that. तो ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ चीज़ होती है जो एकेडमिकली आप अपनी यूनिवर्सिटी में रह के करते हो, लेकिन एक कुछ बैक स्टडीज़ भी होती हैं जो आप साइड स्किल्स गेन करते हो. अगर आपको कहीं बाहर भी अप्लाई करना होता है तो इट्स नॉट जस्ट योर डिग्री दैट इज़ गोइंग टू, या इट्स नॉट जस्ट द गुड GPA दैट इज़ गोइंग टू गेट यू आउट इनटू द इंटरनेशनल स्कूल्स. यू नीड स्किल्स फॉर इट, यू नीड different certifications for it. So I think this is very important for a student. Third year is a high time. इस time के अंदर तो you should be towards acquiring more different courses and skills and etc. अच्छा महा, right now you are in third year, और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जो पूरा यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस है टिल नाउ, और अगर आप दोबारा से इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेती, या जो स्टूडेंट्स ये एपिसोड देख रहे हैं जिनको इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस पढ़नी है, एडमिशन लेना है, या जो फर्स्ट सेमेस्टर में कन्फ्यूजन है थोड़ी बहुत, व्हाट वुड बी दैट वन एडवाइस जो आप उनको देना चाहेंगी, जो आपको लगता है कि यार अगर आप इस चीज़ को या इस टिप को या इस स्किल को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो करियर में जो ग्रोथ के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे. व्हाट वुड बी दैट वन एडवाइस? आई थिंक जब मैं यूनिवर्सिटी में आई थी, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि आई वॉज ऑफर्ड दीज कोर्सेज जो कि बेस बिल्डअप वाले थे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको ना सीरियसली लो. आई थिंक आई वॉज नॉट एज सीरियस एज आई हैड टू बी उस टाइम पे, जिसकी वजह से मुझे बाद में अपने वही कोर्सेज को खुद से रिव्यू करना पड़ा एंड अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करनी पड़ी. वाई? बिकॉज आई वॉज कि मैं अभी यूनिवर्सिटी में नहीं हूँ, आई एम गेनिंग एक्सपीरियंस, सोसाइटीज़ भी साथ साथ चल रही हैं एंड एवरीथिंग. तो उसकी वजह से काफ़ी मुश्किल हो गया था. आई वॉज नॉट as much attentive towards my studies as I am now. Maybe I'm not even as attentive अभी भी, लेकिन वो एक चीज़ है जो I would suggest every student to do is कि आप एक balance रखो between your social life, the societal life and your learnings as well, because in the end the learnings are going to help you forward. Of course एक अच्छी डिग्री होना इंसान के पास is good, but in the end उसके अंदर भी it's not just, मेरे टीचर्स एक बात बोलते हैं कि it's not just about you getting a good GPA. It's about you understanding what you're studying. अगर मेरे पास GPA है 3.9, 4 GPA है मेरी, CGPA भी मेरी अच्छी है, लेकिन I don't understand what I'm learning. मुझे इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है. सिर्फ बुक रीडिंग से या रूट लर्निंग से मैंने वो पेपर्स पास किए हैं and I'm getting a good GPA. So that's not enough for me because I won't be able to qualify forward. So it's not just about rote learning and getting a good GPA. It's about understanding what you're learning and applying it forward in your life. So I think this is one thing that helps you a lot. सही है महा, it was an insightful conversation और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. Thank you so much for coming to the podcast. ये थी आज की कैजुअल गुफ्तगू. If you like this episode, stay tuned for more.